مومنون گئے اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طواہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی. میں نے ابتدا میں جو سرنامہ کلام میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ والشمس کی ابتدائی چند آیات ہیں، لیکن جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی مجلس کا آغاز اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ایام عزا جس میں فرش عزا پر آ کر اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو، ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان نہ سکیں، تو یقیناً فرش عزا پر آنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا ذکر امام عصر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گی. ایام عزا میں اس لیے بہت ضروری ہے عزاداران امام کے لیے بھی کہ وہ اپنی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے وقت کے امام کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کریں، اور اہل ممبران کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ممبر سے کچھ حصہ ضرور اپنی مجلس کا مخصوص کریں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے، اس لیے کہ کربلا برپا ہی نہ ہوتی اگر وقت کے امام کو پہچانتے ہوتے. آج ہم بڑی تمنا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، کسی طرح چاہے خواب میں ہی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. لیکن کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کے سامنے وقت کا امام موجود تھا، مولا حجت تمام کر رہے تھے، اپنے آپ کو پہچنوا رہے تھے، لیکن وہ لشکر امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا امام کے قتل کے در پہ ہو گیا. تو امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ امام کو آنکھوں سے دیکھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا امام کو پہچاننا اہم ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی اگر امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم معرفت نہ رکھتے ہوں تو پھر یہ کوشش بیکار ہے، اس لیے کہ ہم فقط زبان سے الاجل الاجل پکارتے رہیں لیکن امام کی معرفت نہ رکھیں، اپنے آپ کو خود کو آمادہ نہ کریں امام کے دیدار کے لیے، امام کی زیارت کے لیے، تو یقیناً یہ کوشش بیکار ہے. میں الاجل الاجل پکارتی رہوں اور
خود کو اس طرح تیار نہ کروں جیسے امام کو ناصران امام کی تیاری چاہیے، تو یقیناً یہ الاجل فقط زبان سے ہے، اور اس سے کچھ بھی وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے کہ اگر امام وقت ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو ہم اسی طرح، کیونکہ غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے، تو جو اس وقت فرش عزا پر آ کر غافل ہے وہ امام عصر کو سامنے دیکھ کر بھی غفلت کی ہی زندگی میں مشغول رہے گا۔ تو بس میں وقت کی کمی کے سبب بس اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ پاک پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں ہمارے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی امام کے ناصران میں اور سچے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور اس دعا کی قبولیت کے لیے ہم سب مل کر ایک درود پڑھتے ہیں تاکہ بارگاہ الہی میں، کیونکہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، یہ وہ عبادت ہے، اس لیے ہماری دعا بھی یقیناً بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجے تک پہنچے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سرنامہ کلام میں میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس والضحیٰ، پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو یعنی اپنے کمال پر پہنچ جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پوری طرح تاریک ہو جائے یعنی وہ بھی اپنے کمال کی منزل پر ہو، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی کہ جسے ہم نے کتنا مضبوط بنایا، والارض وما طواہا، اور قسم ہے زمین کی کہ ہم نے جسے کتنی خوبصورتی سے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کے بنانے والے کی کہ اس نے اسے کتنی خوبصورتی سے بنایا، کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں بیک وقت فسق و فجور کو بھی رکھا اور تقوی کی صلاحیت بھی عطا کر دی، یعنی ایک ہی وقت میں نفس امارہ بھی اور نفس لوامہ بھی دونوں کام کرتے ہیں۔ اور پروردگار عالم یہ اتنی ساری قسمیں کھا کر ایمفیسائز کس بات پر کر رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو فقط اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے اس شخص کی کامیابی کی کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکامی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے، جو نفس کی پاکیزگی پر توجہ نہیں کرتا۔ تو نفس کا تزکیہ کتنا اہم ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہمارے سامنے ہیں کہ جو بڑی باکرامت شخصیات ہیں، لیکن ان میں سے جنہوں نے بہت اپنے نفس پر کام کیا ہے، نفس کے تزکیے کی کوشش کی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا نظر نہیں آتا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، سوائے اس شخص کے، اس ایک انسان کے کہ جو شب ہجرت بستر رسول پر سو رہا ہے تو اس کے نفس کا اللہ خریدار بن جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے، سوائے اس کے کہ جو مباہلے کا میدان اگر سجتا ہے اور ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کی منزل نظر آتی ہے، تو و انفسنا و انفسکم کی منزل پر ایک ہی انسان ہے جو نفس رسول بن کر جاتا نظر آ رہا ہے، اور وہ وہی شخص ہے کہ جو دشمن کے سینے پر جب سوار ہو جاتا ہے اسے قتل کرنے کے لیے اور تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ملعون میرے مولا کے چہرہ اقدس پر اپنا لعاب پھینکتا ہے تو میرا مولا نیچے اتر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر تجھے قتل کروں گا تو اپنے نفس کے لیے قتل کروں گا،
اور مولا نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہی ایک انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ فزتو برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی یہ دعویٰ کرتا نظر نہیں آتا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو نفس کا تزکیہ جہاں اتنا ضروری ہے تو نفس کے تزکیے کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ نفس ہے کیا، نفس کی معرفت کو حاصل کریں۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اس سلسلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں ایک مقام پر کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اس سے جہاد کرتا ہے، اور جو اس سے بے خبر ہوتا ہے وہ اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے عیوب میں مشغول رہے گا وہ پھر اپنے آپ سے بیگانہ ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا اور ہلاکتوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، اور وہ پھر کبھی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا۔ تو جب نفس کو پہچاننے کی منزل آتی ہے، نفس کی معرفت کی منزل آتی ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمارا نفس کس قابل ہے۔ یعنی نفس کبھی قوی ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی پست ہوتا ہے اور کبھی بلند ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر نفس قوی ہے تو پھر ہمیں اس پر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی، اگر کمزور ہے تو اسے قوی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ پستی میں ہے تو اسے بلندی کی طرف پرواز کرانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور نفس جب پرواز کرتا ہے بلندیوں کی طرف تو اسے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پر کیا ہیں؟ ایک علم اور دوسرا عمل۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو علم و ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ادب میں نفس کو تشبیہ دی جاتی ہے طائر لاغوتی سے۔ طائر لاغوتی وہ طائر ہے، وہ پرندہ ہے کہ جو ہمیشہ بہت بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور پرندہ کوئی بھی ہو، طائر کوئی بھی ہو، اسے پرواز کرنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پر سے پرواز نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح یہ دو پر ہیں، ایک علم اور ایک عمل۔ علم جب آپ حاصل کریں تو اگر عمل کی منزل پر نہ آئے تو وہ علم بیکار ہے۔ اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ علم جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے عمل کو، اور اگر عمل موجود نہیں ہوتا تو علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر علم وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور علم کی اہمیت سے ہم میں سے کون ہے ایسا جو آگاہ نہیں ہے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ہم اگر کوئی بہت معتبر کوئی انسان، کسی بڑے منصب پر فائز انسان آتا ہے تو اس کے لیے کارپیٹنگ کی جاتی ہے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اس کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیں۔ جب کوئی اس طرح کی کوئی شخصیت آ جائے جو بہت معتبر ہو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، تو فرشتوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے پاس پر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پر ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں جب ہم طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس طالب علم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور میں یہاں ایک روایت بیان کرتی چلوں کہ کچھ ایسے والدین ہوں گے روزے محشر جنہیں جب لایا جائے گا تو ایسا ان کے وجود سے نور ساطع ہو رہا ہوگا جو فرش سے عرش کا سفر طے کر رہا ہوگا۔ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا نور جن کے وجود سے ساطع ہو رہا ہے، اور اس وقت لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے علم کی وجہ سے یہ نور ان کے وجود سے ساطع ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ خود بھی حیران ہو کر کہیں گے کہ ہم تو عالم نہیں تھے، ہمارے پاس تو علم نہیں تھا، تو کہا جائے گا کہ تم علم نہیں رکھتے تھے،
اس کے باوجود تم نے اپنی اولاد کے لیے علم کا انتظام کیا، علم کو حاصل کرنے کا. تم نے اپنی اولاد کو طالب علم بنایا، جس کی وجہ سے تمہیں آج یہ مقام عطا کیا گیا، کیونکہ تم علم کی اہمیت نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا کیا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود تم نے اپنی اولاد کو اس مقام تک پہنچایا. اور روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 12,000 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب. اللہ اکبر. صرف عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یا عالم ہیں، یا طالب علم ہیں، یا پھر کوڑا کرکٹ. تو ہم عالم اگر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہم کم از کم اتنی کوشش تو کریں کہ ہمارا نام طالب علم کی فہرست میں آ جائے، تاکہ ہم کوڑا کرکٹ میں شمار نہ ہو. اور یہ معصوم کا قول ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہی. تو یقیناً ہر فرد یہی چاہے گا کہ اسے کوڑا کرکٹ میں شمار نہ کیا جائے، کم سے کم وہ طالب علم شمار کیا جائے، طالب علموں کی فہرست میں آ جائے. تو علم کا وہ مقام ہے کہ جو علم کے مرتبے کو پہچانتے ہیں. تو یہاں میں ایک آپ کے سامنے ان کا ذکر ضرور کرتی چلوں کہ آیت اللہ مراشی نجفی، سب ان کے نام سے واقف ہیں، اور کیونکہ علم کے مرتبے کو جانتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام سے بنفس نفیس ملاقات کر چکے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہوں نے قم کی سب سے بڑی لائبریری ایشیا کی انہوں نے قائم کی ہے، جو قم میں موجود ہے. تو آیت اللہ مراشی نجفی کو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ انہیں اس لائبریری کے دروازے پر دفنایا جائے، کہ جہاں سے طالب علم گزر کر اس لائبریری میں آئیں. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ آیت اللہ مراشی نجفی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے بی بی معصومہ قم کے روضے میں جگہ مختص تھی ان کی قبر کے لیے، لیکن کیونکہ طالب علم کے مرتبے کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لائبریری کے باہر دفنایا جائے، تاکہ جب طالب علم وہاں سے گزر کر آئیں تو ان کے پیروں کی گرد اڑ اڑ کر میری قبر پر پڑتی رہے. تو یہ علم کی اہمیت ہے، طالب علم کی اہمیت ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچا کیجئے کہ عمر کے کون سے حصے میں ہیں، اب ہم کیسے علم حاصل کریں. بہت سارے لوگ یہ سوچ کر ہمت ہار دیتے ہیں کہ اب تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب تو قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں، اب اس وقت کیا دین کا علم حاصل کریں، کیا دنیا کا علم حاصل کریں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں روایت کے یہ الفاظ کہ اگر کسی انسان نے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم کے حصول کی کوشش کی اور علم کو حاصل کرنا شروع کیا اور اسے موت آ گئی، تو قبر میں پروردگار عالم پوری برزخ کی منزل میں، اور برزخ کی منزل ہم جانتے ہیں سفر کتنا طویل سفر ہے کہ جب ہم قبر میں ہمیں اتارا جاتا ہے اس وقت سے لے کر روز محشر تک جتنا بھی عرصہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے. تو پورے برزخ کے سفر میں پروردگار عالم ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اسے قبر میں علم سکھاؤ، اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دو. اور پھر کچھ عجب نہیں کہ روز محشر جب وہ اٹھے گا تو وہ کوئی فقیہ بن کر اٹھے، اس لیے کہ پوری برزخ کے سفر میں اس نے ملائکہ سے علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو عزیزان امام، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، نفس کو پہچاننا ہے، نفس کو بلندیوں کی طرف پرواز کرانا ہے، اسے ایلیویٹ کرنا ہے، تربیت سازی کرنی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں اور خلوص نیت کے ساتھ علم کے راستے پر قدم بڑھائیں اور پھر عمل کی منزل پر آ جائیں. اس لیے کہ اگر عمل حاصل نہیں کیا تو پھر فقط یہ علمی عیاشی ہے. اس لیے کہ ایک عالم بے عمل کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا. تو لہٰذا علم اور عمل دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دونوں بہت ضروری ہیں نفس کے تزکیے کے لیے. یہاں میں آیت اللہ
عبد الکریم الحائری کا یہ بیان کرتی چلوں، مختصر سے یہ ذکر کرتی چلوں کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انہوں نے حوض قم کی بنیاد رکھی ہے، اتنی بڑی شخصیت. اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی یہ دونوں ان کے شاگرد رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے. اور جب انہوں نے مجتہد کی ڈگری حاصل کر لی تو اس کے بعد وہ کربلا آئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر زری کو پکڑ کر رو رو کر وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں نے مجتہد کی ڈگری تو حاصل کر لی، میں مجتہد تو بن گیا، مولا میرے لیے دعا کیجئے میرے حق میں کہ میں انسان بھی بن جاؤں. آپ جانتے ہیں کہ مجتہد بننا کتنا مشکل ہے کہ سوئی سے کنواں کھودنے کے مترادف ہے، اتنا مشکل ہے کہ 7 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کے برابر علم حاصل کرتے ہیں تو ایک مجتہد بنتا ہے. اور وہی مجتہد امام عالی مقام کے روضے پر زری کو پکڑ کر یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں انسان بھی بن جاؤں، یعنی تزکیہ نفس کی منزل پر آ جاؤں. اور اسی طرح تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں. محمد حسین طباطبائی ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور و معروف نام کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا اہل تشیع میں جو واقف نہ ہو محمد حسین طباطبائی سے. اور وہ شخصیت کے جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، اور تفسیر المیزان اتنی معتبر، اتنی جامع تفسیر ہے کہ آیت اللہ خوئی جب تفسیر لکھ رہے تھے تو اس وقت جب ان کے سامنے یہ المیزان لائی گئی تو آیت اللہ خوئی نے تفسیر کو لکھنا روک دیا اور انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کو جس تفسیر کی ضرورت تھی وہ تفسیر لکھ دی گئی ہے. تو اتنی بڑی شخصیت، اور وہ بھی جب نجف پہنچے ہیں مجتہد بننے کے لیے تو اس وقت مولا کی زری پر آئے ہیں اور زری کو آ کر پکڑ کر رو رو کے دعا کر رہے ہیں مولا سے، مولا ابھی میں یہاں پہنچا ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ سفر طے ہوگا، میرے اساتذہ کون ہوں گے، مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مولا میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے تزکیہ نفس کرنا آ جائے، مولا مجھے یہ سکھا دیجئے. تو عزاداران امام تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت ہے. اور جب وہ زری کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہے تھے تو الکاظم الحسین، سید الکاظم حسین الکاظم نے پیچھے سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا الصلاۃ اللیل زینت الحیات الدنیا والآخرہ، کہ نماز شب جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زینت ہے. اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ تو مولا سے تزکیہ نفس مانگ رہے ہیں اور مولا کس طرح جواب دے رہے ہیں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ مولا نے ہی جواب دیا ہے، کہ مولا یہ جواب دے رہے ہیں کہ نماز شب جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زینت ہے، یعنی کامیابی ہے. تو مال اور اولاد جو ہے وہ فقط دنیا کی زینت ہے، لیکن آخرت اور دنیا دونوں کی اگر زینت چاہتے ہیں، دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو مولا یہ جواب دے رہے ہیں کہ نماز شب کے عادی بن جاؤ، نماز شب کو پڑھنے کی عادت ڈال لو. تو اس میں ہمارے لیے بھی یقیناً یہ پیغام موجود ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم یقیناً ہم نماز شب کی عادت ڈال لیں. بس یہاں میں اپنے موضوع کو سمیٹتی ہوں اور مصائب سے متصل ہوتی ہوں. ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں. مومنون گئے اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں، ہائے شبیز اکیلے ہیں. مومنون گئے
اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ یہ ایام فقط گریے کے ایام ہیں، مصائب بیان کرنے کے ایام ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام شہادتیں 10 محرم کے روز ہی واقع ہوئیں، لیکن مختلف ایام کو مختلف شہیدوں سے منسوب کر دیا گیا، کیونکہ ایک روز میں تمام شہادتیں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ عزاداران امام، آج مجھے کربلا کے اس ننھے مجاہد کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو اتنا کم سن ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تیر کھا کر رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی قربانی وہ قربانی ہے کہ اگر حسین یہ قربانی پیش نہ کرتے تو جس طرح عالم اسلام کی باقی تمام جنگیں ہوئیں اور بس کتابوں میں محفوظ ہو گئیں، اسی طرح کربلا کی جنگ بھی بس کتابوں میں قید ہو کر رہ جاتی اور آج اس کے وہ اثرات باقی نہ ہوتے۔ عزاداران امام، شہزادہ علی اصغر یہ حسین کا وہ لال 6 مہینے کا کہ جب امام حسین نے عصر عاشور تمام شہادتوں کے بعد جب حسین تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور اس وقت میرے مولا نے جب استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اس وقت خیمے میں علی اصغر نے خود کو گہوارے سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ عزاداران امام، حسین خیمے کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور اپنے لال کو اٹھا کر گود میں لیا، سینے سے لگایا اور علم امامت کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ علی اصغر نے کیوں خود کو گہوارے سے گرا دیا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بابا آپ مجھے صغرا سے جدا کر کے مدینہ سے کربلا اس لیے لائے تھے کہ شہداء کی فہرست میں میرا نام درج تھا۔ بابا پھر آپ نے ابھی میرے زندہ ہوتے ہوئے استغاثہ کیوں بلند کیا؟ عزاداران امام، حسین نے ایک مرتبہ رباب سے کہا کہ علی اصغر کو تیار کرو، میں اسے لے کر جاتا ہوں، شاید کوئی پانی کی سبیل بن جائے۔ ہمارا سلام ہو جناب ام رباب پر کہ جو اصغر کو تیار کرتی جا رہی ہیں اور یہ کہتی جا رہی ہیں کہ بیٹا جا کر دادی سے ماں کی شکایت نہ کرنا کہ ماں نے بھوکا پیاسا بھیج دیا، بیٹا ماں بہت مجبور ہے۔ عزاداران امام، حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور ابا کے دامن میں چھپا کر میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ننھا سا پھول ہے اور اس وقت کربلا کی سرزمین پر اتنی گرمی تھی کہ اگر ایک چنے کا دانہ بھی اس سرزمین پر ڈالا جاتا تو وہ بھن جاتا، اور حسین ابا کے دامن میں چھپا کر اپنے اس پھول کو لا رہے ہیں اور فوج اشقیہ دیکھ کر یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید حسین قرآن اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب فوج اشقیہ کے سامنے حسین پہنچے ہیں تو کہا کہ تمہارا دشمن تم مجھے سمجھتے ہو، میں تمہارا دشمن ہوں نا، تمہاری نظر میں اس ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ لیکن فوج اشقیہ پر کچھ اثر نہیں ہوا، تو اس وقت ایک مرتبہ بے بسی کے عالم میں میرے مولا نے اپنے اس 6 مہینے کے لال سے کہا، علی اصغر انہیں میری بات کا یقین نہیں آتا، تم انہیں خود یقین دلا دو، اور اسی تپتی زمین پر مولا نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا۔ عزاداران امام، علی اصغر نے ایک مرتبہ خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان کو اس طرح پھرایا کہ فوج اشقیہ کا ایک ایک سپاہی منہ پھیر کر رو رہا تھا، اور جب ہرملہ نے یہ عالم دیکھا کہ کہیں فوج میں انقلاب برپا نہ ہو جائے، ایک مرتبہ حکم دیا، عمر سعد نے ہرملہ کو یہ حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے اور تیر چلا۔ عزاداران امام، تاریخ کے الفاظ ہیں
کہ ہرملہ تیر چلانے لگتا تھا اور تیر اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ ہرملہ تو میری فوج کا سب سے بہادر سپاہی ہے، تو ایک 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے؟ اس وقت ہرملہ کہتا ہے کہ نہیں، میں 6 مہینے کے بچے سے نہیں ڈر رہا۔ ارے جب میں تیر چلانے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک ماں در خیمہ پر آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہرملہ تیر نہ چلا۔ ارے میرے معصوم بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزاداران امام، ہرملہ نے ایک مرتبہ عمر سعد کے کہنے پر تیر کو جوڑا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تیر سہشوبہ وہ تیر ہے کہ جس کے سرے پر 3 نوکیں نکلی ہوتی ہیں۔ عزاداران امام، یہ عرب کا دستور تھا کہ اس تیر کو صرف گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، قانوناً اجازت نہیں تھی کہ کسی انسان پر وہ تیر چلایا جائے، اور وہ تیر سہشوبہ علی اصغر پر چلایا گیا۔ عزاداران امام، جب وہ تیر چلا ہے، ارے اس تیر سے بچے کا گلا چھدا نہیں تھا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ جو تیر سہشوبہ تھا کہ جس کی 3 نوکیں تھیں، وہ 3 نوکیں 3 سوراخ نہیں کرتی تھی، بلکہ 3 گولوں کے برابر اس جگہ کو کاٹتے ہوئے گزرتی تھی۔ عزاداران امام، تاریخ کے جملے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کی گردن پہ جب وہ تیر لگا تو بچے کا گلا نہیں چھیدا، بلکہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزاداران امام، ارے جب وہ تیر چلایا اور علی اصغر کو وہ تیر لگا تو حسین نے علی اصغر کا خون اپنے ہاتھ میں چلو میں لے لیا۔ ارے جب زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے، زمین سے آواز آئی کہ قیامت تک اس زمین سے دانہ نہیں اگے گا۔ ارے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی کہ قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ ارے میرے مولا نے بے بسی کے عالم میں ارے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ عزاداران امام، ارے یہ وہ کربلا کا مجاہد ہے جو ایک بار شہید نہیں ہوا بلکہ 3 مرتبہ اسے شہید کیا گیا ہے۔ علی اصغر وہ واحد کربلا کا مجاہد کہ جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے کربلا کی سرزمین پر دفنایا تھا۔ عزادارو، ارے جب نو کے نیزہ پر سر بلند ہونے لگے اور سروں کی گنتی شروع ہوئی تو دیکھا ایک سر کم ہے۔ عزادارو، اس وقت حکم دیا گیا کہ 200 نیزہ بردار ارے کربلا کی سرزمین پر گھوڑے دوڑا رہے تھے اور اپنی تلوار کی نوک کو زمین پر مارتے جاتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ حسین نے علی اصغر کا لاشا کہاں دفنایا ہے۔ ارے ایک مرتبہ ایک ظالم نے اس طرح تلوار کی نوک کو زمین پر مارا کہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اس کی تلوار کی نوک میں الجھ کر باہر آ گیا۔ ارے یہ علی اصغر کی دوسری شہادت تھی، اور تیسری شہادت اس وقت ہوئی کہ جب اس ننھے سے لاشے کو ارے اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور اسے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ہماری اس قلی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار الہ اس فرش عزا کو جہاں جہاں بچھائی جاتی ہے پروردگار، جس جس گھر میں فرش عزائے حسینی بچھتی ہے ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ بار الہ جو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ جو جو بیمار ہیں، جو جو بے اولاد ہیں، پروردگار صدقے میں شہزادہ علی اصغر کے، بی بی سکینہ کے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور سب دعاؤں سے بڑی ایک دعا کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں، بار الہ ہمارے وارث کو بھیج دے، ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل ہائے شبیر اکیلے ہیں، ہائے شبیر اکیلے ہیں، ہائے شبیر
ترقیہ میں وارث انبیاء گھر چکا ہے۔